وسهلا. أهلا ومرحبا. موفقين. إن شاء الله مقبولة مغفورة إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم جميعا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر مورد دلیل شفعه است که بیش از 2 نفر نیستن، دلیل خودش دلیل کا مورد شفعه جو ہے شفاعہ یعنی جس میں دو اخص لوگ مطلقات از عام طور سے لا معاملہ کرتے ہیں، تو یہ خود بخود یعنی اپنے اگر آپ میں همون لاضرر والا قیمت جو قانون حاضر ہے یہاں پر اپنے آپ بخره عملی ہو جاتا ہے. یعنی ملزم اگر به اسی این که به قیمت این پہ کوئی بده، انسان اسی ملزم قیمت پہ دلیل شفعه خریدنے کو یا بیچنے کو تیار ہے تو اونی وہ که اسی شریک قیمت بوده پہ 2 دے تا گا. شریک بیشتر. کیونکہ شفاء میں 2 سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے اور دونوں آپس میں معاملہ کرتے ہیں. نه نمیتونه به همون قیمت بخره، نه دلیل شفعه نمیگیره. کیا اس قیمت پہ نہیں خرید سکتا؟ کیوں نہیں؟ دلیل شفاء جو ہے، شفاء جو قاعدہ ہے، اس کی دلیل یہاں پر یہ اجازت دے رہی ہے اسے. خلاصه اگر اطلاقات شفعه بگیره چه اشکال داره؟ اخص مطلقه. خلاصہ یہ کہ اگر مطلق جو اطلاقات ہیں بے شفا کے، وہ اگر آ کر اس کو حل کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. آره خب بله درسته معلوم. اصلا بله خلاصه ظاهرا گیری نداره. ظاہراً کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح کی خرید اس قیمت پہ خرید میں. بله بله باید محرز باشه ضرر، فعلیت لیکن داشته ضرر جو باشه. ہے وہ واضح ہونا چاہیے کہ واقعاً ضرر ہو، تب یہ قاعدے لا ضرر آ کر اس کے اوپر جاری ہوگا. نه ملاک فعلیت دیگه. نعم. بله بله هذا بحاجة إلى الفحص والبحث اس میں والسؤال ضروری ہے کہ حتى فحص يحصل کیا جائے، له بحث کی جائے، علم. تحقیق کی جائے، ولم يعرف تاکہ معلوم ہو حتى سکے يحصل له علم کہ انسان بأن هذا جان الطريق سکے هو کہ واقعاً الصحيح. امام الطرق المختلفة کا اللي راستہ أكو یہی ہے. ادعاءات فيها، فلازم اگر الإنسان مختلف راستے ہوں يبحث يسأل يناقش کسی چیز کے، حتى يصل إلى تو المعرفة. ضروری معرفة ہے يعني کہ علم بأن انسان بہت الإمام زیادہ تحقیق کرے المعصوم هو الحجة ابن اور الحسن عجل الله تعالى في فرجه الشريف وصلوات الله عليه. وإلا هذا انسان غير خود معروف. امام زمانہ کی إذا لم معرفت کے لیے يحصل صحیح اور العلم کوشش مو کرے کہ کون سے معرفة، طریقہ بہترین طریقہ ان تک يجب پہنچنے کا. يتابع يسأل حتى يقتنع ويعلم. سلام عليكم. اسلام يعني شهادتين، من تشهد الشهادتين حقن دمه وماله وعرضه. اسلام یعنی این اسلام. اللہ اور رسول کو ماننا. ایمان یہ جو همونی که انسان یہ جملہ حضرت کہہ امیر دے علیه السلام وہ در اولین اس خطبهشون کا خون اور جان و بعد مال از که مردم باشون محفوظ ہے. بیعت کردن اور فرمودن ایمان که یعنی مضمون فرمایشون اینه که کسی وہی که چیز ہے جو حضرت علی نے اپنی خلافت ظاہریہ خدا را کے قبول اول داره، میں آ کر جو پیغمبر را خطبہ قبول دیا اور اس میں نداره، کہا. خدا این را قبول نداره.
کسی که خدا و پیغمبر اور رو فرمایا قبول کہ داره جس امام طرح معصوم خدا رو اپنی قبول توحید کو داره بغیر قبول رسالت کے نداره قبول نہیں خدا کرے گا، اینم قبول نداره. اسی طرح خدا بغیر ولایت کے ایمان نبوت و یعنی توحید دونوں اینه. کو قبول نہیں کرے گا. ایمان کا مطلب یعنی توحید و نبوت اور امامت. آه. بله. بله درسته، اما همون اسلام هم قلب لازم داره. اگه شهادتین فقط زبونی میگه و دیکھیے وہ میدونیم بھی صحیح ہے، قلبش لیکن نیست، که اسمش اسلام میں منافقه. اور ایمان اسمش میں منافقه. دونوں میں قلب اور اسلام زبان ایک ہونا قلب ضرور هم ہے، ورنہ لازم داره، منافق ہے انسان. فقط وقتی که شهادتین گفت مقتضای اصالت الصحه اینه که دلش هم همینه، نه اینکه زبان بدون دل. یعنی ضروری ہے کہ زبان اور دل دونوں ایک ساتھ ہو. وہ زبان جس میں دل شامل نه نہیں دو فائدہ تا نہیں چیز، ہے. دو تا چیز با همه، قلب و زبان. وعلیکم قلب السلام. اور زبان دونوں ضروری ہیں ساتھ میں. هنيئا هنيئا لكم جميعا. جزاكم الله خيرا، تقبل الله منكم. ان شاء الله خدا آپ سب کی مقبولا زیارت کو قبول مغفورا. فرمائے. ان انشاءاللہ شاء الله آپ کی ترجعون زیارت مقبول ہو، سالمين غانمين الى سالم اور رحمة غانمین الله. پہنچے، عادة اور اپنے انا گھر والوں کو اذكر سالم پائیں. للزوار میں وصية ہمیشہ زائروں سے الامام کہتا ہوں، الرضا عليه وہ السلام. وصیت جو امام فان الرضا علیہ حضرتكم السلام کی تأتون الى وصیت مشهد کہ تدخلون جب آپ حرم مشہد الامام جائیں الرضا عليه اور السلام، حرم امام رضا میں داخل عهد ہوں الامام الرضا على اور امام رضا علیہ وصيته، السلام سے عہد کریں وأوصى الإمام کہ الرضا اس عليه وصیت السلام پہ ہم بكلمتين، ہماری مدد کریں. قال دو يتعلم کلمے علومنا ويعلمها کہ الناس. ہمارے علوم کو حاولوا جانیں اور دوسروں تک پہنچائیں. تعاهدوا الإمام الرضا عليه السلام في حرمه انسان کوشش کرے کہ امام رضا کے حرم میں امام تتابعون رضا سے یہ وعدہ شيئا کرے کہ جب فشيئا ہم وأنتم لوٹیں گے شباب تتعلمون دھیرے علوم دھیرے أهل کوشش البيت کر کے جہاں الرحمة جہاں تک ممکن ہو اہل بیت کے الكفاية علوم کو پہلے حاصل بدأوكم. کریں آپ جوان قال حضرات، اللي اور پھر جو تعلمتوه آپ راس میں آپ علموها کے آس پاس میں للآخرين، لوگ ہیں ان تک یہ بات من پہنچائیں جو آپ کے أقربائكم، آس من پاس، جيرانكم، اپنے من رشتہ داروں أهاليكم، میں، من اپنے پڑوسیوں میں، معكم اپنے بالوظائف اسکول کالجز میں، وبالمدرسة جہاں بھی امکان میں، وبالدعوة. جہاں اپنے کام کی جگہ تعلموا پر، یونیورسٹی میں، وعلموا، يتعلموا جان علومنا علم ويعلمون حاصل الناس. کریں اور علم پہنچائیں جو امام رضا نے موفقين فرمایا. جميعا إن شاء الله. خدا آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے. بفرمان. ببینید ما یه دونه آیه شریفه داریم و رجزه دیکھیے ہمارے فهجر، پاس نجس رجزه. فهجر چقدر دلالت داره؟ جو دلیل ہے فحجر کی، اس کے اندر کتنی این را دلالت ہے. یعنی نجاست سے پرہیز، کتابای نجاست سے مفصل پرہیز کا مثل حکم. جواهر اینا ذکر کتاب کے کرده. مفسر کتاب ہیں اس بعضی میں کوئی خاص ذکر فرمودن نہیں. تا 100 تا بعض نے میشه کہا ہے کہ 100 حجره، تک بھی اگر ہو جائے، ایک یعنی نجس ہو دوسرا وہ پھر متنجس اول، اس سے دوسری دوم، چیز نجس ہو، اس سے سوم، تیسری، دهم، 20 بیستم، 30 صدم، از سب همش سے باید انسان حذف کو کرد. یعنی پرہیز کرنا چاہیے، مقتضای حجره. کرنا چاہیے. بعض کا نظریہ یہ ہے، نجس حجر از ملاقیش و یعنی ملاقی ملاقیه و رجس سے، ملاقی. نجس سے، اور جو بعضی نجس سے ها ملاقات کرے اس گفتن سے، نه ان اصلا سب که سے این قول نادره. پرہیز کرے. این قولم که حالا عرض میکنم نادره. یہ گفتن قول لیکن نه نادر ہے. متنجس منجس نیست اصلا، ایک اور قول ہے جو بالکل همون نادر، جو اس کے متنجس رو برخلاف ہے، باید کہ صرف ازش نجس اجتناب جو کرد. ہے و وہ چیز رجز نجس ہے، اس سے جو دوسری فهجر چیز ہے وہ نجس نہیں، وہ یعنی از متنجس همون ہوتا ہی نہیں. متنجس اول، دوم هم دیگه یعنی عین وارد نجس سے جو نیست. چیز پہلی بار ملی بس نیست. وہ نجس ہے، اس کے بعد بعضی والا ها نجس که نہیں منم ہوگا. برداشتم همینه، لیکن جو گفتن مشہور ہے اول و وہ یہ ہے کہ دوم رو پہلی اور اجتناب دوسرے کنن. متنجس سے، یعنی ایک چیز این نجس ہے، ظاهر اس سے جو احجر نجس ہوا پہلا میگیره. متنجس، اس سے جو اما دوسرا ملا سیوم وہ به دوسرا بعد متنجس. دیگه وہ معلوم ان دو سے نیست. پرہیز امروز هم ضروری نبود ہے. رفع مالا یعلمون نیست. تیسرے پہ ہمیں نہیں معلوم کہ واقعا یہاں یہ حکم آئے گا یا نہیں آئے گا. بله بله.
اما اینکه اون گفت اون یعنی در شکل یه صورت یہ جو فرشتے نے عرب یعنی بود ملک الموت نے شہزادی کے دروازے پہ مجازه فرمایا کہ چیزی میں نداره و اما عرب ہوں، وہ حضرت شاید زینب عرب کے سلام اللہ بھیس میں آئے اس علیها نے کہا ہو، در کتب اور بلاغت کتب بلاغت میں این اس چیز کو مطرح بحث سؤال کہ العارف اس طرح کا شہزادی کا سوال پوچھنا یہ سؤال سوال عارف ہے، العارف یعنی جاننے که والا ہے لیکن میدونه پوچھتا مع ہے، ذالک به روش یعنی نمیاره ظاہر که نہیں کرتا میدونه کہ اسے معلوم خدای ہے، عز و جل اس کو سوال به عارف کہتے ہیں. حضرت جیسے جناب موسی علی موسیٰ نبینا و سے علیہ وآلہ السلام فرمود و ما تلک اللہ نے سوال بیمینک کیا کہ یا تیرے ہاتھ موسی میں خدا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے نمیدونه موسیٰ؟ کیا خدا کو نہیں سوال معلوم تھا کہ جناب عارفه موسیٰ کے این ہاتھ میں کیا عرف ہے؟ یہ هم هست عارف کا سوال ہے. به جهات کئی جہات مختلفه ہوتی ہیں، وجوہات ہوتی ہیں عارف جس میں عارف سوال جاننے میکنه باید والا به سوال خودش کرتا ہے، عارف جو تره بہتر خودش جانتا ہے پھر بھی بهتر سوال میدونه کرتا ہے. حتما یقیناً جناب زہرا حتما جانتی تھی کہ میدونستن یہ کون ہے. از خود قاضی الارواح بهتر میدونستن. بله 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 حضرت زینب جناب سلام الله زینب علیها در سلام عینی اللہ علیہ که نے کہ جب آپ نے فرمودن فرمایا ما کہ رأیت میں نے الا جمال الہی کے علاوہ کچھ جمیلا نہیں دیکھا، یعنی گله ندارم یعنی مجھے کوئی گلا نہیں ہے، یعنی مجھے از کوئی نظر شکلا نہیں، خدا ہر چیز زیباست خدا کی برای طرف من. سے خوبصورت ہے. اما همین حضرت لیکن زینب یہی سلام جناب الله زینب علیها سلام اللہ علیہ در مجلس شام انہوں نے مجلس فرمودن شام میں کہا ولقد جرت علی کہ تم نے الدواهی ہماری مخاطبتک به یزید فرمودن. دواهی یعنی چی؟ دواهی جمع داهیه است. داهیه یعنی نه حضرت نے مصیبت، فرمایا کہ مصیبت عظیم عظما، مصیبت تم لوگوں کی وجہ مصیبت سے بسیار ہمیں سنگین. حاصل ہوئی. حضرت فرمودن این چیزایی که سر من اومد اینا مصیبت های بسیار کہ سنگین یہ بود. بہت سنگین این مصیبتیں مصیبت های تھیں بسیار سنگین مرا مجبور جس کرد نے که با توی یزید کہ هم ہم زبون تم بشم. سے میں یعنی آ در کر تم عینی سے که ہم ما کلام ہوں، یہ رأیت خود ایک الا عظیم جمیلا مصیبت ہے ہمارے فرمود لیے. جرت علی الدواهی. اس میں منافات منافات نداره، نہیں ہے، یعنی ایک طرف جمیل منافات بھی نداره. ہے. انسان در مصیبت های بسیار سنگین و سخت باشه اما در این حال انسان راضی کے لیے باشه. بہت سنگین مصیبتیں ہیں، رضایت بہت سخت اون مصیبتیں ہیں، همون لیکن اس پہ جمال اللہ راضی بھی مال رہے. رضایت. وہ جو مارا تو لہذا جمیلہ فرمایا وہ منافات کاملا نداره، اپنی این رضایت قابل کا جمع عنوان ہے، ہے. اور لیکن مصیبتیں بہت سنگین آئی آپس. یهد قلبت شاید هدایت همون ایصال الی اور یہ جو المطلوب آپ نے باشه فرمایا وہ ایصال نه ارائه مطلوب ہے، فقط. یعنی اس چیز کا پہنچانا. وعلیکم السلام. الائمه علیهم السلام، الامام الصادق علیه السلام امیر المؤمنین یولا. امیر یعنی رئیس. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام، امام جعفر اما در صادق اولاد گولو علیہ السلام امیر المومنین ہیں کہ نہیں ہیں؟ امیر ہیں، الصادق اپنے علیه وقت کے امیر سردار ہیں. المؤمنین قالت گولو. لیکن اس کے باوجود آپ نے منع فرمایا کہ مع یہ انه جملہ امیر خاص المؤمنین ہے، کل لقب امام خاص ہے امیر یعنی رئیس. امیر المومنین امام علی علیہ في السلام کے الحديث لیے. الشريف الإمام قال لا تقولوا
علی رازقین. ائمہ نے منع کیا. ائمہ یقیناً بہت سی چیزوں کے حامل ہیں، خداوند عالم نے تمام صفتیں عطا کی ہیں، لیکن ائمہ منع کیا کہ ہمارے لیے رازق کا لفظ استعمال نہ کرو. نعم. ها اي شوفوا يقولون اثبات الشيء لا ينفي دیکھیے ما قانون عداه. ہے کہ کسی چیز کا ثابت هذا ما ہونا عندك دوسری چیز درست کے منفی نہیں کرو. درست الثانوية جامعة ولا هناك يذكرون يعني إلى فتشي يثبتوا مو معنى أنه غير لا. اگر کوئی شخص مثل اجى قال بارحة فلان کہ اجى میرے ساتھ پورا کوئی شخص میرے یہاں آیا تو اس کا یہ مطلب نہیں دوسرا نہیں آیا. اس نے صرف السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. مو معنى هم اكو سلام على اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام کے بھائیوں پر سلام نہیں ہے یا بہنوں پر سلام نہیں ہے، سب کے لیے. هنا مو مذكور. يسموه بالاصطلاح العلمي اس کو اصطلاح علمی میں کہتے ہیں لا ينفي اثبات ما شے عداه. معدا کے نفی نہیں کرتا، یعنی کسی چیز کا ثابت ہونا دوسرے کو منفی نہیں کرتا، دوسرے کی تکذیب نہیں کرتا. چه اشکال داره؟ عدالت شرط نی. عدالت شرط نی، نه در خمس نه در زکات، نه باید مؤمن باشه. اسلام تنها کافی نیست. مومن ہونا شرط ہے یہاں پر، صرف اسلام کافی نہیں ہے. اون نه، اون عروه اینام داره که گفتن نه دلیل خاص نداره اما مقتضای برداشت از ادله است. همین عرض کردم. این داخل نه دلیل خاص که نداره. اینی که میفرماید در مسئله ارث این وارد میشه در همونی که عرض کردم یه وقت شیخ انصاری رضوان الله علیه در مکاسب محرمه 2 کلمه فرموده و رد شده. اس میں بہت سے حواشیہ اس کے حواشی جو علامہ نے کیے ہیں کہ دفع منکر سے روکنا رفع منکر واجب ہے. یہ بحث ہے، ایک تفصیلی بحث ہے. یہ جو لیگ اور حرام میں مصرف کرے آیا انسان علی سبیل واجب کفائی کے عنوان سے مسلمان پر واجب ہے کہ اس کو کہ نہیں از منکر جیسے واجب ہے کہ رفع منکر ہے، روکنا ہے. کیا روکنا خود آ کر روکنا دفع کرنا بھی ضروری ہے؟ یہ خود ایک بحث ہے. اس لحاظ سے ہم دیکھیں کسی گفت دفع منکر مثل رفعش واجبه وقت میشه واجبه، کسی گفت نه نه. چرا اگه کسی نه اگر کوئی پیسے لے داره اور اس سے جوا کھیلے میخواد بکنه با پول، نه اگر گفتیم اگر ہم کہیں کہ دفع منکر کا واجب کفائی ہے جو اختلافی مسئلہ ہے. حتی نه مالشو نگیرم، میں اس کا مال نہ دوں، میں اس کو جانے نہ دوں حرام کرنے کے لیے، کیا یہ واجب ہے؟ یہ بحث ہے اس کے اوپر. اس کے لیے ولایت فقیہ کی ضرورت ہے کہ انسان روکے کسی کو یا مال کو ضبط کر لے. میں جانتا ہوں ایک شخص حرام ایسے کو جا کے حرام میں خرچ کرے گا، میں روک سکتا ہوں اس کو کسی طرح سے، تو کیا میں روکنا مجھ پر واجب ہے؟ اگر واقعاً علماء قائل ہو جائیں اس پہ بحث ہے تو واجب ہے، تو پھر واجب ہے. رد مظالم اونایی که رد مظالم هایی مستحب
رد مظالم مستحب اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، اس کو باپ اس دنیا سے گیا، کسی انسان رد مظالم کو مستحب کے نیابت میں اپنے باپ کی مغفرت کے لیے دینا چاہتا ہے، یہ مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر مجہول المالک ہے اور رد مظالم کے عنوان سے دینا چاہتا ہے کہ یہ سہم امام ہے، یہ واجب کو ادا کرنا چاہتا ہے، تو پھر سہم امام ہے، وہ کسی کو دینا چاہتا ہے تو مجتہد کی اجازت کی ضرورت ہے۔ البتہ مجتہد جامع شرائط کافی ہے اجازت دینے کے لیے، اس کا مقلد ہونا بھی ضروری نہیں ہے، کوئی بھی مجتہد جامع شرائط کی اجازت سے دے سکتا ہے۔ عروہ میں ہے یہ مسئلہ، حاشیہ میں بھی ہے، عالمیت اور مرجعیت خمس میں لازم نہیں ہے خمس دینے کے لیے، صرف ایک صورت میں، وہ بھی ولایت فقیہ اس حد پر موضوعات میں اگر مرجع تقلید کہے صرف مجھے دو، وہاں پر جائز نہیں کسی دوسرے فقیہ کو دے، اگر مرجع نے خود کہا ہو۔ لیکن اگر مرجع نے نہیں کہا ہو کہ اب میرا مقلد خمس مجھے ہی دے، تو وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے، یعنی کسی مجتہد جامع شرائط کی اجازت کو دے سکتا ہے۔ بله 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 و یه صورت دیگه اینه که مرجع ایک صورت کی یہ ہو سکتی ہے مرجع نے خود کہا کہ صرف مجھے دو، وہاں پھر کسی آپ کسی دوسرے کو نہیں، پھر آپ کسی دوسرے کو نہیں دے سکتے، اگرچہ وہ اسی مصرف میں خرچ کرے، اگر فتویٰ دے، فتویٰ تو ہے ہی نہیں، کسی نے فتویٰ نہیں دی، یہ حکم ہو جائے گا۔ اگر اس طرح کی جگہ پر حکم کو ہم نافذ مانیں تو، لیکن اگر ہم کہیں کہ حکم نافذ نہیں ہے موضوعات میں، تو یہاں پہ بھی اشکال نہیں ہے، یہ پلہ ایک بحث ہے۔ یہ اس جگہ پر ہے جہاں مرجع نے خود منع نہ کیا ہو اپنے مقلد کو کہ میرے علاوہ کسی کو خمس نہ دو۔ عروہ میں ہے یہ مسئلہ، مثلا موضوع میں موجود ہے، یہ عروہ میں موجود ہے کہ اگر آپ کسی کے مجتہد کے مقلد ہیں اور وہ خمس کسی دوسرے مجتہد کو دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس نے منع کیا ہو تو پھر اجازت نہیں، حتیٰ اگر اسی مصرف میں خرچ کر رہا ہو دوسرا مجتہد بھی۔ نه فقط اگر مجتهد از دنیا رفت باید از یه مجتهد زنده اجازه بید، اگر وہ مجتہد چلا جائے تو پھر اس طرح کے لیے دوبارہ ایک زندہ مجتہد کی اجازت ضروری ہے، یہ اجازت ہے، اجازت کے لیے ضروری ہے کہ ایک زندہ مجتہد اجازت دے۔ بله 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 تو ذهنم هست این، اس میں اختلاف ہے، اس میں غالباً علماء اس کے قائل، یہ علمی بحث ہے، مرحوم بھائی نے بھی اس کی بحث کی ہے، شاید قویاً همین رو قبول داشتن، اما در عین حال بھائی میرے بھی شاید اسی نظریے کو قبول کرتے، لیکن علمی لحاظ سے قبول کرتے، لیکن فتویٰ نہیں دیا، میرے بھائی نے بھی فتویٰ نہیں دیا مرحوم نے۔ اما در مقام فتوا غالباً علماء نے علمی بحث کی ہے لیکن فتویٰ نہیں دیا ہے۔ نعم نعم
کیوں نہیں؟ اگر معلوم ہو جائے کہ یہ صادر معصوم سے ہوا ہے، یہ جملہ معصوم علیہ السلام کا ہے، تو امام کا قول حجت ہے، چاہے وہ حکم شرعی چاہے غیر حکم شرعی، حجت ہے وہ ہمارے لیے. صرف ثابت ہونا ضروری ہے کہ معصوم نے فرمایا ہے. لیکن حکم شرعی کے لیے کہ ضروری ہے کہ یہ چونکہ الزامی واجب اور حرام کا مسئلہ ہے تو پھر سند کے لیے. اگر حرام اور واجب کا مسئلہ نہ ہو تو پھر مستحب ہے، تو وہاں پہ دوسری چیزیں ہیں. یعنی امام نے تاکید کی وجوب کے اوپر، یا عمل کے ذریعے سے یا خاموشی کے ذریعے سے، اور جہاں تاکید نہیں ہے وہاں پہ مستحب اور مکروہ کا مسئلہ آتا ہے. ضروری ہے کہ ملازمہ ہو اس چیز میں، کہ اس چیز میں تینوں چیزیں اکٹھا ہو رہی ہیں، کہ یہ لازمہ ہے، وہ ملازمہ ہے، وہ ملزوم ہے، یہ سب ظاہر ہو رہے ہیں تو یہ سب حجت ہے. اگر ظاہر ہو رہا ہو یہ معانی تو وہ دلیل بنے گی. اس دلیل التزامی یا دلیل منطبقہ ہے، یہ خود ایک بحث ہے اصول کی، جس سے ظاہر ہو، جتنا ظاہر ہوگا اتنا حجت ہوگا. کبھی ظاہر ہوتا ہے ملازم ہوتا ہے، یعنی لازمہ وجوب ظاہر ہوتا ہے، کبھی وجوب ظاہر نہیں ہوتا، کبھی باب التزام کی وجہ سے دلیل بنتی ہے. صلی اللہ علی محمد وعلی السلام علیکم.